إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا انفقوا من طيبات ما كسبتم وقال في مقام آخر وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بيديكم إلى التهلكة وقال النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل أنفق يا ابن آدم أنفق عليك أو كما قال عليه الصلاة والسلام رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم انفعني بما علمتني وعلمني بما ينفعني وزدني علما حاضرین جمعہ نوجوان ساتھیوں، ہر قسم کی عبادت صرف اللہ کے لیے لائق اور مناسب ہے۔ اسی طریقے سے ہر طرح کی تعریف اور بڑائی اور بزرگی، حمد و ثنا بھی صرف اللہ ہی کے لیے لائق اور مناسب ہے، کیونکہ وہ ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ وہ اکیلا تنہا نظام کائنات کو چلا رہا ہے۔ وہ کبھی کسی کام کے کرنے سے تھکتا نہیں ہے، وہ اوبتا نہیں ہے، اسے نیند اور اونگ تک نہیں آتی ہے۔ وہ اللہ ہر چیز کا خالق ہے اور مالک بھی ہے۔ بعدہ بے شمار انگنت درود و سلام ہو تمام انبیاء اکرام علیہ السلام پر، خصوصاً آخری نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، جنہیں اللہ رب العالمین نے خاتم النبیین بنا کر بھیجا، جن کے آ جانے کے بعد قیامت تک اب دوسرا کوئی نبی اور رسول نہیں آئے گا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انکا حمید مجید۔ محترم حاضرین، ہم اور آپ جمعہ کے خطبات سنتے ہیں، موبائلوں میں یا ویسے ہی تقریریں بھی سنتے ہیں، وعظ و نصیحت سنتے ہیں، اور ہم میں سے بیشتر افراد ایسے ہیں جو کتابوں کا مطالعہ بھی کرتے ہیں، دینی کتب بینی بھی کرتے ہیں، یعنی دینی کتابیں پڑھتے ہیں۔ ان سب کو کر لینے کے بعد
ہمیں اپنے آپ میں جھانکنا ہے اور دیکھنا ہے کہ کیا ہمارے اندر دینی بیداری پیدا ہو رہی ہے یا نہیں. ہم جس مقصد کے لیے اللہ رب العالمین نے ہمیں پیدا کیا ہے، ہم اس کے لیے اپنے آپ کو تیار پاتے ہیں یا نہیں. ہم آخرت کی تیاری کر رہے ہیں یا نہیں. ہم میں سے ہر کسی کو سوچنا ہے، مجھے بھی، آپ سب کو بھی، ہر کسی کو اس کو سوچنا چاہیے، کیونکہ موت و حیات اللہ رب العالمین کے ہاتھ میں ہے. اس کے علاوہ کوئی نہیں جانتا کہ کب کس کی موت آ جائے. اور موت کے آ جانے کے بعد اگر آخرت کی زندگی ہم نے اچھی یہاں رہ کر نہیں بنا پائی، آخرت کی زندگی کے لیے ہم نے تیاری نہیں کی ہے، تو مر جانے کے بعد، آنکھ بند ہو جانے کے بعد، روح قبض ہو جانے کے بعد پھر یہ موقع ہمیں اللہ رب العالمین نہیں دے گا. ہم جو بھی نیکیاں کیے رہیں گے اسی کا اللہ رب العالمین جزا اور بدلہ دے گا. اور اگر ہم سے گناہ زیادہ ہوئے ہیں تو اللہ رب العالمین کے ہاں ہم سزا کے مستحق ہوں گے، الا یہ کہ اللہ رب العالمین رحمان و رحیم ہے، رحم کر دے. تو ہمیں اور آپ کو سوچنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العالمین نے جس مقصد کے لیے پیدا کیا ہے، کیا ہم اس کو پورا کر رہے ہیں یا نہیں. ہمیں دکھائی یہ دیتا ہے کہ حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ آخرت کی زندگی بنانے کے لیے نہیں بلکہ دنیا کی زندگی بنانے میں ہم اور آپ خوب محنت کر رہے ہیں. دن رات ایک کر دے رہے ہیں، ہر وقت اسی کا ٹینشن، اسی کی فکر ہمیں اور آپ کو لگی ہوئی ہے کہ ہماری دنیاوی زندگی کتنی اچھی ہو جائے، ہماری پرسنل زندگی کتنی بہترین ہو جائے، ساتھ ساتھ میں ہمارے پریوار کی، ہمارے بال بچوں کی بھی زندگی اچھی ہو جائے، اور ہم دنیا اتنا کما لیں کہ ہمارے بچے بھی بیٹھ کے کھائیں تو انہیں کوئی ٹینشن نہ ہو. اس کے لیے ہم اور آپ دن اور رات محنت کر رہے ہیں اور کوشش کر رہے ہیں، اس کے لیے تگ و دو کر رہے ہیں، بھاگ دوڑ کر رہے ہیں. اور ہم میں سے اکثر تو ایسے بھی ہیں کہ اس دنیا کو حاصل کرنے کے لیے اللہ رب العالمین نے جو حدود قائم کیے ہیں، اللہ رب العالمین نے جو شرعی اعتبار سے دیوار قائم کی ہے، اس کو بھی ہم چھلانگ جاتے ہیں اور پھلانگ جاتے ہیں کہ ہائے دنیا، یہ دیوار توڑو، اللہ کا حکم چھوڑو. یہ دنیا میں چلتا ہے، یہ دھندے میں، یہ بزنس میں نہ کریں تو دھندا نہیں چلنے والا، بزنس نہیں چلنے والا. مثال کے طور پر جھوٹ بولنا، دھوکہ دینا، فراڈ کرنا، دغا بازی کرنا، اور جو بھی طریقے ہوتے ہیں وہ سب ہم کر ڈالتے ہیں. حالانکہ ہماری تجارت صحیح ہوتی ہے، ہماری تجارت پاک اور حلال چیزوں کی ہوتی ہے جن کی شریعت نے اجازت دیا ہے، لیکن جھوٹ بول کر، دھوکہ دے کر، فراڈ کر کے، ملاوٹ کر کے، نہ جانے کیا کیا کر کے ہم اس حلال چیز کو اپنے غلط رویے کے اعتبار سے جو اس سے حاصل کرتے ہیں مال و دولت، وہ حرام کر لیتے ہیں. یہ دنیا کا حال ہے اور دنیا کی زندگی کا یہ حال ہے. اور ہماری اور آپ کی دنیاوی زندگی کا بنانے کا اتنا زیادہ ہم اور آپ محنت کر رہے ہیں، حالانکہ آخرت کے لیے اگر اس کے آدھا بھی ہم اور آپ محنت کر لیں، آخرت کی زندگی بنانے کے لیے اس سے آدھا بھی محنت کر لیں، تو یقین مانیے اللہ رب العالمین کے یہاں ہماری زندگی بن جائے. ہم یقیناً اللہ رب العالمین کے عذاب سے اپنے آپ کو بچا سکتے ہیں. ہم یقیناً اللہ رب العالمین کے یہاں جو نعمتیں اللہ رب العالمین نے نیک بندوں کے لیے تیار کر رکھی ہیں اس کو حاصل کر سکتے ہیں. جس طریقے سے ہم جھوٹ بول کر، فراڈ کر کے، دوسرے کام کر کے دنیا حاصل کرتے ہیں، اگر ہم فرائض کے ساتھ ساتھ نوافل کا اہتمام کر لیں، اللہ رب العالمین نے جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا ہے اس میں ہم حصہ لے لیں، وہ کام کر لیں، یقیناً ہماری زندگی بن جائے گی. اچھا، یہ بات تو ٹھیک، ہم دنیا تو حاصل کر لیتے ہیں جائز طریقے سے، ناجائز طریقے سے. بے شمار افراد ہیں ماشاءاللہ جائز طریقے ہی سے کماتے ہیں. ہم میں سے اکثر کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ہم محنت کر کے حرام نہ کمائیں. لیکن اللہ کے حکم کو مال جب آ جاتا ہے، اللہ رب العالمین ہمیں حلال طریقے سے، جائز طریقے سے ہمیں دے دیتا ہے، تو ہم اپنے آپ کو اس کا مالک سمجھ بیٹھتے ہیں اور ہم جیسے چاہتے ہیں ویسے خرچ کرنا اپنے آپ میں گوارا سمجھتے ہیں، اپنے آپ کو اس کا حقیقی مالک سمجھتے ہیں، جبکہ ہم اور آپ حقیقی مالک اس کے نہیں ہیں. ہمارے پاس جو کچھ بھی ہے،
حقیقی مالک نہیں ہے. حقیقی مالک اللہ ہے. جہاں ہماری سانس رکی وہ سارا کا سارا مال رہ گیا تو حقیقی مالک میں کیسے ہوا یا آپ کیسے ہوئے؟ کوئی حقیقی مالک نہیں ہے. سب عارضی طور پر اللہ رب العالمین نے ساری چیزوں کو استعمال کے لیے دیا ہے. جب عارضی چیز ہے ہم اسی وقت تک مالک ہیں جب تک ہماری سانسیں چل رہی ہیں. تو ہم اللہ کے بتائے ہوئے راستوں پر ان مالوں کو کیوں نہیں خرچ کرتے؟ ہم سے کنجوسی بخیلی کیوں ہوتی ہے؟ ہم اللہ کے راستے میں مال خرچ کرنے میں اپنے آپ کو کیوں روک لیتے ہیں؟ جبکہ ہم اپنی زندگی میں، اپنی لائف میں، اپنے پریوار کی لائف میں جب پیسہ خرچ کرتے ہیں تو ہم کاؤنٹنگ نہیں کرتے، ہم اس کو گن گن کر نہیں خرچ کرتے. بنگلہ بنانا ہو بنا ڈالتے، گاڑی لینا ہو لے ڈالتے، بچوں کے لیے جہاں کہیں بھی خرچ کرنا ہو کر ڈالتے. یقیناً جائز ہے، کرنا چاہیے. اللہ رب العالمین نے جس کو جس اعتبار سے دولت دیا وہ اسی اعتبار سے جیے. اگر اس میں کنجوسی بخیلی کرتا ہے تو اللہ کی ناشکری کرتا ہے. لیکن ساتھ ساتھ میں اللہ رب العالمین کے حکم کو ہمیشہ یاد رکھیں، اللہ کے راستے میں بھی خرچ کریں. اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں کنجوسی اور بخیلی سے کام نہ لیں. جس صحابہ کرام کو ہم عبادات کے لیے اپنا آئیڈیل مانتے ہیں، اپنا نمونہ مانتے ہیں، انہی صحابہ کرام کو ہم اس معاملے میں بھی دیکھیں کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ان کا کیا طریقہ تھا، ان کا کیا جذبہ تھا، ان کا کیا شوق تھا. آپ کو یاد دلاؤں، اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کی آیت نازل فرمائی. کئی ایک آیتیں ہیں ملی جلی ہیں جس میں ہر ایک میں قرض حسنہ کا تذکرہ ہے. مثال کے طور پر من ذا الذی یقرض اللہ قرضا حسنا فیضاعف له اضعافا کثیرہ. کون ہے جو اللہ کو قرض حسنہ دے، بہترین قرض دے، پھر اللہ رب العالمین اس کو بہت زیادہ اور زیادہ کر کے بڑھا چڑھا کر کے اللہ واپس کرے گا. ہمیں اور آپ کو کوئی یہ آفر دے کہ آپ مجھے 100 روپے آج دیں، ایک ہفتے کے بعد میں آپ کو 1000 دوں گا. تو میرا یہ خیال ہے کہ اگر مجھے اس پر یقین ہے یا معاشرے میں ایسا چلتا ہے کہ وہ انسان واقعی میں دیتا ہے، تو ایسے 1000 آدمی آ جائے تو ہم 1000 کو 100 روپے دیں گے. کیوں؟ ہفتے کے بعد 100 کے بدلے میں 1000 ملنے والا ہے، میں تو مالدار بن جاؤں گا. لیکن اللہ رب العالمین جو واقعی میں اپنے قول میں سچا ہے، حق ہے، اللہ جو کہتا ہے وہ کر کے رہتا ہے، اللہ وعدہ خلافی نہیں کرتا. لیکن اللہ کی باتوں پر ہم لوگوں کو ویسا بھروسہ نہیں ہوتا جیسا صحابہ کرام کو تھا. یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، کون ہے جو اللہ کو قرض دے اللہ رب العالمین اس کو بڑھا چڑھا کر واپس کرے گا. ابو دحدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نام سنے ہوگے، بہترین صحابی ہے. انہوں نے آیت کریمہ سنی، اللہ کے رسول کے پاس فوراً پہنچ گئے. اللہ کے رسول، اللہ رب العالمین ہم سے قرض مانگتا ہے؟ اللہ کے رسول نے کہا جی ہاں. اور قرض کا مطلب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں سمجھایا کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرنا یہ قرض حسنہ ہے. اللہ رب العالمین نے اس کا بدلہ دیتا ہے، دنیا میں بھی دے گا اور آخرت میں بھی. انہوں نے کہا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم میرے پاس ایک باغ ہے کھجور کا، 400 درخت ہیں، 400 درخت ہیں. اللہ کے رسول میں اس کو اللہ کے راستے میں خرچ کرتا ہوں، اللہ کے لیے میں قرضہ دے رہا ہوں، اللہ مانگ رہا میں دے رہا ہوں، اللہ سے اس کا بدلہ چاہیے. اس کو کر لینے کے بعد جب اللہ کے رسول سے کہہ دیا کہ ہم نے اس کو دے دیا تو باغ کی طرف گئے. باغ ہی میں ان کے بیوی بچے رہتے تھے. باغ کے باہر کھڑے ہو کر اپنی بیوی کو کہہ رہے ام دحدہ باہر نکل آؤ، یہ باغ ہم نے اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کر دیا ہے. اتنا زبردست جذبہ، آخرت کی فکر، اللہ کے دیے ہوئے مال کو اللہ ہی کو حقیقی مالک سمجھتے ہوئے اللہ کے راستے میں خرچ کر دینے کا جذبہ کیا ہمارے اور آپ کے اندر بھی ہے؟ ہماری جیبوں میں تو ماشاءاللہ اچھے خاصے پیسے ہوتے ہیں. جب اعلان ہوتا ہے کہ مسجد بنانا ہے، مدرسے میں دینا ہے، یا اللہ کے راستے میں بہت سارے بیمار ہیں ان کو پہنچانا ہے، یا بہت سارے مسلمان جیل میں ہیں ان کو چھڑانے کا بندوبست کرنا، یتیم بیوہ مسکین جو بھی ہے ہمیں ان تک مدد پہنچانی ہے، ان کے کھانے پینے کا انتظام کرنا ہے، تو ہم اپنی جیبوں میں ٹٹولتے ہیں سب سے چھوٹی نوٹ کون سے ہے، سب سے پرانی نوٹ کون سی ہے. اللہ ماشاءاللہ بہت سارے لوگ خرچ بھی کرتے ہیں، لیکن اکثریت کے دل میں شیطان یہی وسوسہ ڈالتا ہے تھوڑا بہت کام دے کے چلاؤ. جبکہ اللہ رب العالمین کا حکم ہے لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. تم ہرگز نیکی کو نہیں پہنچ سکتے ہو
جب تک کہ تم محبوب پسندیدہ چیز اللہ کے راستے میں خرچ نہ کرو. ہمیں مال بہت زیادہ پسند ہے، اسی لیے اللہ کے راستے میں خرچ نہیں کرتے. جبکہ صحابہ کرام کا معاملہ یہ تھا، جب یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور واقعہ ہے کہ انہوں نے سنا تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کے کہا کہ میرے پاس ایک باغ ہے، میٹھے چشمے کا پانی ہے، اس میں چشمہ ایسا ہے جو میٹھا پانی ہے جس کو لوگ پیتے ہیں، اور خود اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اس باغ میں جاتے بیٹھتے کھجوریں کھاتے اور پانی پیتے. کہا یہ باغ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، بیرحا یا بیروحا اس کو کہا جاتا تھا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا کہ مجھے بہت زیادہ محبوب ہے، لہٰذا اللہ کہتا ہے نیکی کو ہرگز نہیں پہنچ سکتے، محبوب چیز جب تک خرچ نہ کرو. سب سے زیادہ محبوب ہے اللہ کے رسول، میں اس کو اللہ اور اس کے رسول کے لیے صدقہ کرتا ہوں. یہ آپ کا حق ہے، آپ جہاں چاہیں اس کو خرچ کریں، جس کو چاہیں دے دیں، جیسے چاہیں آپ استعمال کریں. یہ صحابہ کرام کا حال تھا. یہ ایسے ہی نہیں، اللہ رب العالمین نے ان کے بارے میں کہا رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گئے، اللہ سے انہی خوبیوں کی وجہ سے. ہر ایک معاملے میں صحابہ کرام آگے رہتے تھے، عبادات کے معاملے میں اور نیکی کے معاملے میں، برائی سے رکنے کے معاملے میں، یا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے کے معاملے میں بے شمار مثالیں آپ کو ملیں گی. آپ پڑھتے جائیے، کتابیں اٹھائیے، خاص طور سے الرحیق المختوم اٹھائیے، جنگوں کا جہاں تذکرہ کیا ہے مبارک فوری رحمۃ اللہ علیہ نے، وہاں دیکھیے آپ کو تذکرہ ملے گا جنگ تبوک کا. جنگ تبوک سخت گرمی میں جنگ ہوئی تھی رومیوں سے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ مال و دولت کو اکٹھا کیا جائے تاکہ ان سے جنگ کیا جائے، جو بھی مال آئے گا اس سے ہتھیار خریدے جائیں، ان سے لڑنے کا ساز و سامان یا سواری وغیرہ کا انتظام کیا جائے اور ان سے جنگ کیا جائے گا. اس جہاد میں آپ جانتے ہیں کہ صحابہ کرام نے بڑھ چڑھ کر حصہ لیا، یہاں تک کہ جن کے پاس کچھ بھی نہیں تھا وہ بھی آئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تاکہ اللہ کے رسول ان کو جہاد میں لے جائے. لیکن دور کا سفر، سواری کی قلت کی وجہ سے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کہتے لا اجد ما احملکم علیہ، کوئی سواری ہی نہیں، سواری کی کمی ہے، تعداد زیادہ ہو رہی، کیسے میں آپ کو لے کے چلوں. جانتے ہیں صحابہ کرام کو کتنی تکلیف ہوتی، کہتے تفیض من الدمع مما تفیض من الدمع، اور لوٹتے تھے اس حال میں کہ آنکھوں سے آنسو جاری ہوتے. لا اجد ما انفق علیہ، ایسے کچھ الفاظ ہیں قرآن کی کہ میں ایسا کچھ پاتا ہی نہیں ہوں کہ خرچ کروں، اس لیے رو رہے تھے کہ نہیں ہے خرچ کرنے کے لیے. آج ہمارا اور آپ کا معاملہ یہ ہے کہ اگر غلطی سے 10 کی جگہ 100 کی نوٹ چلی گئی جھولی میں، اب ٹینشن بڑھ گیا. 100 ہی روپیہ تو تھا، 110 تھا، غلطی سے 10 کی رہ گئی، 100 کی چلی گئی. اتنا زیادہ ٹینشن ہوتا ہے کہ ہم اور آپ سوچتے رہتے ہیں. جبکہ اس موقع پر، جنگ تبوک کے موقع پر، صحابہ کرام نے دل کھول کر خرچ کیا، دل کھول کر خرچ کیا. اس وقت حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ رب العالمین نے مال و دولت سے اتنا نوازا تھا کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے زیادہ مالدار تھے. وہ یہ سوچے کہ آج موقع ہے اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہو سکتا ہے آگے نکل جاؤں. لہٰذا انہوں نے اپنے پورے ساز و سامان میں سے آدھا لے کر آئے اور ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ پورا اٹھا لائے. دیکھنے میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا زیادہ تھا، ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا کم تھا، لیکن فضیلت کے اعتبار سے ابو بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ گئے. وجہ یہ تھی کہ اللہ کے لیے انہوں نے کچھ بھی نہیں چھوڑا، سب کچھ لے کے آئے. اس لیے اللہ رب العالمین نے ان کے مقام کو بڑھا دیا. حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے مقام کو اس معاملے میں بھی یہاں نہیں پہنچ سکے. اسی طریقے سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ غالباً 900 یا 1000 گھوڑے دیے تھے، 100 یا اس سے زیادہ اونٹ دیے تھے، اور چاندی سونا جو کچھ بھی تھا اللہ کے راستے میں دل کھول کر خرچ کیے. صرف یہی 3 نہیں بلکہ عبد الرحمن بن عوف اور دوسرے صحابہ کرام نے بھی جن کے پاس جو کچھ تھا اللہ کے راستے میں خرچ کیا. کیا اللہ رب العالمین نے ان تمام صحابہ کرام کو خرچ کر دینے کے بعد قلاش اور فقیر بنا دیا؟ ہرگز نہیں. آپ جانتے ہیں عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ کتنے مالدار تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا دوسرے صحابہ کرام ہو، اللہ رب العالمین نے انہیں بھوکا نہیں سونے دیا. وہ الگ بات ہے، اس کی وجہ سے نہیں، آزمائش کے طور پر، یا اس وقت غربت تھی اس کی وجہ سے، لیکن مال خرچ ہو گیا اس کی وجہ سے اللہ نے دوبارہ دیا نہیں، یہ نہیں ہو سکتا. ہم اور آپ سوچتے ہیں کہ یقیناً میرے پاس 100 ہے، 100 خرچ کر دیا تو کم تو ہو ہی گیا. حقیقت میں
ہم اور آپ یہ سوچتے ہیں کم ہو گیا، ہمارے مال میں سے کمی ہو گئی. حقیقت یہ ہے کہ اللہ رب العالمین اس مال کی وجہ سے اضافہ کرتا ہے، ہم اور آپ سوچ پائیں یا نہ سوچ پائیں، ہماری اور آپ کی عقل وہاں تک پہنچے یا نہ پہنچے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنے میں فائدہ ہے. اللہ رب العالمین نے کہا ہے تو ہو کر رہے گا. کیسے ہوتا ہے اللہ بہتر جانے. ہو سکتا ہے کہ جو چیز ہمیں چاہیے تھی اس کی قیمت 1000 روپے ہو، اللہ رب العالمین ہمیں 500 میں دلا دے. یہ برکت ہے، اللہ کی طرف سے اضافہ ہے، اللہ کی طرف سے دین ہے، اللہ رب العالمین پلٹا کر دے رہا ہے. ہو سکتا ہے جو چیز ہمارے پاس ہے وہ جلدی خراب ہی نہ ہو، چلتی رہے، ہمیں دوسرے کی ضرورت نہ پڑے. ایسے بہت ساری چیزیں ہو سکتی ہیں، برکت کی بہت ساری شکلیں ہو سکتی ہیں، ہم اور آپ نہیں سمجھ سکتے. اور اللہ رب العالمین نے کہا مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء. اللہ رب العالمین کے راستے میں مال خرچ کرنے کی مثال اس دانے کی ہے جیسے ایک دانہ زمین میں ڈالا جاتا ہے تو اس سے ایک پودا نکلتا ہے. ایک پودے میں 7 بالیاں ہوتی ہیں، ہر بالی میں 100 دانے ہوتے ہیں، تو ایک دانے سے اللہ رب العالمین 700 دانے جیسے پیدا کرتا ہے. ایسے اللہ کے راستے میں جو خرچ کرتے ہیں اللہ رب العالمین انہیں بہت زیادہ لوٹا آتا ہے، 700 گنا تک لوٹائے. یا واللہ یضاعف لمن یشاء، اللہ جس کے لیے جتنا چاہے اللہ رب العالمین دے دے. اور حقیقت یہ ہے کہ ہم اور آپ اللہ کے راستے میں کبھی بھی، یہ اللہ کا دیا ہوا ہے، ہمارا کچھ بھی نہیں ہے. ہم ماں کے پیٹ سے جب آئے تھے تو ننگے تھے، کپڑا ڈالنے والا دوسرا کوئی، نہلانے والا دوسرا کوئی، کون تھا ہمیں اور آپ کو معلوم نہیں. ایسے ہی جائیں گے تو خالی ہاتھ جائیں گے. کون کفن پہنا رہا ہے، کون نہلا رہا ہے، کون قبر میں اتار رہا ہے، کسی کو نہیں پتا ہے. اس لیے اللہ کے دیے ہوئے مال کو حقیقی مالک اللہ کو سمجھیں. ہم اور آپ عارضی مالک ہیں، جب تک زندہ ہیں اللہ کی اس نعمت کو استعمال کریں. اور اللہ نے جہاں جہاں خرچ کرنے کا حکم دیا ہم اور اب بخیلی اور کنجوسی نہ کریں. یہی چیزیں مرنے کے بعد فائدہ دینے والی ہیں. اگر ہم مدرسے میں، مسجد میں بیواؤں کو اور دوسری جگہوں پر دے کے چلے گئے ہم تو مر جائیں گے، لیکن یہ LIC ہے، اور ایسی LIC ہے زندگی میں بھی اور زندگی کے بعد بھی، مرنے کے بعد بھی اللہ کی طرف سے ہمیں نیکیاں ملتی رہیں گی. تو ہم اور آپ ایسا کام کیا کریں، اللہ کے راستے میں خوب خرچ کیا کریں، کنجوسی بخیلی نہ کریں. ہماری اور آپ کی زندگی میں جیسے سسٹم ہے کہ ہم اور آپ ٹائم سے بہت ساری چیزیں بہت ساری جگہوں پر دیتے ہیں، ویسے ہی اللہ کے گھر کے لیے ہمارے اور آپ کے پاس ایک نظام اور سسٹم ہو کہ ہماری کمائی کا 10%، 20% جو بھی ہو ہم اور آپ فکس کریں کہ اللہ کے راستے میں دینا ہی دینا ہے. کوئی ضروری نہیں یہیں پر دیں، جہاں موقع ملے. ہم اور آپ جب بھی مہینہ پورا ہو حساب لگائیں، جتنا پیسہ ہماری آمدنی کا ہوا، ہمارے خرچ کا اتنا فلاں جگہ، اتنا فلاں جگہ، اتنا اللہ کے راستے میں، اب اسی میں سے وقتاً فوقتاً جہاں ضرورت پڑے نکالتے رہے. اللہ رب العالمین سے دعا ہے باری تعالیٰ ہم تمام لوگوں کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے. اللہ رب العالمین قرآن و سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رب العالمین ہم سب کو ہر قسم کی برائیوں سے، ہر قسم کے گناہ سے محفوظ رکھے. رب العالمین بخیلی اور کنجوسی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے اور ہم سب کو یہ توفیق دے کہ اللہ کے راستے میں ہم مالوں کو خرچ کریں. رب العالمین ہم سب کو جب تک اس دنیا میں باحیات رکھے، صحت و تندرستی کے ساتھ ساتھ رب العالمین خوب زیادہ نیکیاں کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بار الہ ہم تجھ سے بھی دعا کرتے ہیں کہ جہاں کہیں بھی مسلمان پریشان حال ہے رب العالمین ان کی پریشانیوں کو دور کر دے. رب العالمین خصوصاً چھتیس گڑھ اور آسام سائڈ بہت زیادہ غیر مسلموں کی طرف سے، سرکار کی طرف سے مسلمانوں پر خاص طور سے ظلم و ستم ڈھائے جا رہے ہیں. رب العالمین ان مسلمانوں کی حفاظت فرما، ان کی مدد فرما، ظالموں کو کیفر کردار تک پہنچا. رب العالمین جو بیمار ہیں ان کو صحت و تندرستی دے، ان کی بیماری کو دور کر دے. رب العالمین جو مقروض ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کا بندوبست فرما دے. جو اس دنیا سے مومنین، موحدین، متقین جاگ چکے ہیں رب العالمین انہیں عذاب برزخی سے محفوظ رکھ اور جنت الفردوس میں اعلی مقام عطا فرما. آمین. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.